جو نماز میں کرنا جائز ہے لیکن جس کو نہیں کرتے ہیں لوگ، یا جس کو غلط سمجھتے ہیں، جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا، جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا، ٹھیک، اس کو سمجھتے ہیں، ان میں آج کے دور میں کہوں گا سب سے پہلے جو کام نماز میں کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ نماز کا حصہ ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جس میں سب سے پہلے آج جو مسئلہ ہوتا ہے نماز میں جو سب سے بڑا خلل ہے موبائل بجنا، ہمارا بس آ گیا ہو، بج گیا، پہلے تو بند کرنا چاہیے. اب بج گیا تو کیا کریں گے آپ معلوم آپ کو، آپ اسے نکالیں گے اور بند کر کے پھر رکھ دیں گے. یہ بالکل جائز عمل چونکہ نماز کے درستگی میں، سمجھ رہے ہیں، نکالیں گے بند کریں. میں اس حد تک کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نکالتے ہیں، ٹھیک، اور میں نے خاص طور سے جو ہے لوگوں کو دیکھا جو ہے نماز میں نکالتے ہیں اور کٹ نہیں کرتے، صلاح ریسیو کر کے صلاح پتہ نماز میں. یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا، اور آپ کا سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا ہے، نکالا اور ڈال دیا. یہ کیا جا سکتا ہے، پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے. ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا، یہ مسئلے کا علم نہیں. اب ہوتا کیا ہے، نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا، نہیں غلط عمل. پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے؟ کئی بار گر رہی، ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں، پھر چھوڑ دینا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. پھر تو کیا ہوتا ہے، ہم کو علم نہیں مسئلے کا اور لوگ بولتے بھی نہیں. دیکھیے موبائل اگر بچ جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے، آپ لوگ بند کر لیا کیجیے، تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا. نہیں، یہ تو نہیں بولیں گے. جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بچ بھی جائے تو بند کر لیجیے، نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہو گئی، اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے، تمہارے گھر میں کال کی ضرورت، اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو، بج گیا. تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے نماز میں، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا، ٹھیک، وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا، سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر، ٹھیک ہے، یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا، معمولی سا، بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. یہ تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے، وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سب کر سکتے ہیں. ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا، جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اٹھ جا رہا ہے اوپر، ہوتا ہے نا کبھی، تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو نیچے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچ رہے ہیں، وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان کو، چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے، اس لیے کہ آپ سے حدیث فرمایا جمائی کو روکو، اسے لینا نہیں چاہیے. ٹھیک، یہ کرنا. لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے، لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نماز کے حالات میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہوں نماز کے تھر تھر کانپتے، کیونکہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے، کنٹینیو نمازوں میں جمائی جو لینا ہے اس کو روکتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے، امت کو سست. لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو، اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو، اس کو مت نہیں لینا چاہیے. اس کو تو چھینک ہے، کھانسی ہے، فطری جو ہے، خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے، فطری طور سے آگے ایک الگ بات، اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ. وہ ایک چیز نہیں سے چھینک مت روکے، چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں، لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو یہ فطری. اسی طرح مجبوراً کھجلی، اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے، خارش ہے، یا اچانک ہوتی ہے کبھی، تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں ہوگا. ٹھیک، تو یہ بھی بہرحال جائز ہے. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے سب بھی جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی بات ہے، ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے، آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے، چھوٹے تھے لیکن دیکھے آپ نے وضو کیا، خود بھی وضو کیا، آپ نے رکعت باندھی، خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے، اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے، اور اسی سے پتہ چلیں گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا. سمجھا؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی، اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف نہیں. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا کر دیا. عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی، میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا.
چھوٹے بچے تھے نا، اتنی دیر انتظار کرتے رہے، سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے، سورہ آل عمران اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر میں۔ پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا، اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا، میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک تو رات میں اٹھے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے پھر جا کے سو بھی، مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے، میرے گھر آپ سمجھے گھر رکے تھے، آ کے چھوٹے تھے بچے تھے رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے۔ تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا، امام تھے آپ تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے۔ اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے جو بھون شروع ہوتا ہے اس کا، پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے، ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے، ہے نا، تو مائک کو اٹھا لیا، مائک کو تھوڑا سا بہت کرا تھوڑا نیچے کر لیا، کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں، ہے نا، تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا۔ اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں چونٹیاں ہیں، اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے، تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو، چونٹیاں ہیں نا کاٹ سکتی ہے نا اتنی بس، تو یہ چیزیں۔ یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی، رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر غلاظت کر کے چلے گئی، دیکھا نہیں فجر میں امام آیا کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی ہے غلاظت، سرک جائے، یہ جائز حرکت ہے، یہ جائز۔ مقتدی غلط کھڑا تھا، آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا، جائز ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے 2 لوگ کھڑے ہیں، امام کھڑا ہے، مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے، چونکہ 2 ہی لوگ نماز میں تو صف بننا ضروری ہے، تو صف دونوں کی ہوں گی۔ اب مصلی آیا ایک اور، اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوگا، اب ٹھیک وہ کیا کریں گے معلوم، امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گا، مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو، امام آگے سرک۔ اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہیں، 2 لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو، اس کے پیچھے والی صف میں، اور مقتدی بازو، جیسی کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا، امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا، مقتدی پیچھے صف بنا لیں گے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہوں، بس یہ جائز حرکتیں ہیں، یہ جائز آگے پیچھے ہونا یہ نہیں کرتے ہم، اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے، ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے۔ میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس، جو کہ نہیں کرنا ہے، اور جو کرنا ہے صفوں میں، صف بندی کے ادب میں نہیں نماز تھوڑی ہو سکتا۔ ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا، یہ تھوڑی نماز ہوگی، چونکہ صف ہی نہیں بنی، صف کہاں بنی؟ یہ مسئلے کا علم ہونا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا، وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا، علم رکھتا تھا، بہت چھوٹا دین قصبہ، مجھے نہیں معلوم تھا، اسی دن پہ تعارف ہوا۔ فجر میں گیا تو 1-2 آدمی نماز پڑھتے فجر کی، اور جلدی نماز تھی اور راستے پہ مسجد تھی وہ، تو جب میں وہاں گیا وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی، میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ، امام کو دھکا دینے ہمارے بولتے ایک نیا مسئلہ، انہوں نے رسک نہیں لینا، میں خاموشی سے آ کر 2 کھڑے تھے، تیسرا کھڑا ہو گیا۔ ہمارے 2 اور بھی ساتھی تھے، بولے ہمارا نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ، یہ گاؤں کی مسجد ہے، بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں بازو کھڑا ہوا، امام علم رکھنے والا تھا، وہ آگے بڑھ گیا خود بخود، وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی، چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے۔ ایک آدمی بازو جیسے ہی میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے، اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے، سب بن گئے پیچھے، ان کو علم تھا اس مسئلے کا۔ بعد میں وہ دیکھنے لگے، ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا، میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو دھکا دیتے رہے، کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے، کہ امام کو دھکا دے رہا، امام کو ہٹا رہا نماز میں، اتنا بڑا گناہ، تو میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا۔ وہ بھی ہنسنے لگے، کہا نہیں صحیح کیا آپ نے، بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو، لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ آپ یہ ہلچل جائز ہلچل ہے، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح امام خرد بھول جائے، غلطی ہو جائے تو آواز دینا، یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے، ٹھیک ہے، یہ جائز عمل ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیے، ایک کیس تو یہ ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے، کوئی چلا گیا، اب وہ گئے تو دل میں کچھ نہیں، اس کو بس دل میں۔ دوسرا کیس دکھتا نہیں، گیا نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گا میرے سامنے سے، مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی، تو وہیں شروع جھگڑا۔ میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی، 2 صف مسجد میں آگے بنی، رمضان کا مہینہ تھا، مغرب کی نماز تھی، یار یہ سے 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں، 2 صفیں بیچ میں خالی ہے اور راستہ بھی نہیں جانے کا۔ تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا، پورا ایسا صف پورا توڑتے صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے، چونکہ جب صف آگے خالی ہوگی پیچھے مقتدی کوئی کھڑا ہوگا، اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا، چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ میں، چلا گیا۔ اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا، ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں، باقی سب تو کھڑے تھے، ایک نے توڑ دیا، ٹوٹ گئی رے، ٹوٹ گئی نماز اپنی بت، اور دوسرے 2 نہیں توڑ رہے، توڑو توڑو،
اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تو ہمارے سامنے چلے گئے. میں نے کہا کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے ویسے ہی کھڑے ہو گئے. مطلب مولانا کو زیادہ سمجھتا نا, مولانا بول رہے نا, تو کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے. نہیں بولے میرے کو جلدی جانا تھا. اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی, اس سڑک پہ نماز پڑھ کے لوگ نکل جائیں گے. جلدی تھی کہتے ان کو, تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے. ہو سکتا دعوت ہوں گی, رس زیادہ ہوں گا, تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ پڑھاؤں گا. آپ لگا کہ یار دستر تو جبھی بچ جاتا, صف مغرب ہوتے لوگ پڑھ لیا, دستر بچ جاتا, تو پیچھے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کیا جاہل, تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے. تو کچھ نہیں, خاموش ہو گیا تم, چونکہ غلطی ان کی تھی. اور توڑا بھی دیا اس نے. تو دو ہوتے ہیں, ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں, دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, جب کوئی نمازی کے آگے سے جا فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا. حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. جب کوئی سترے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو, اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترا ہو جاتا ہے, لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترا ہے. اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے, مطلب وہ سترے کی لمٹ کے اندر سے, سجدہ گاہ کے اندر سے, تو آپ فرماتے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے. اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو لڑے. حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کرے, اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے. جائز لڑائی ہے, کر سکتے ہیں آپ کہ روک لے, روک دینا ہے. نہ رکے تو دھکا دے, نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے. لڑائی مطلب آپ نماز میں اس کو دھکا دے سکتے, آپ اس کو مار سکتے کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا, باقی کہیں سے بھی جا. اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو میں بتا دوں نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہے تو تم 40 تک انتظار کرو گے. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آپ نے 40 دن کہا یا 40 سال کہا, میں بھول گیا. لیکن ہم 40 دن اور 40 سال کو بھی اگر چھوڑ دیں, 40 منٹ بھی لے لے تو بہت ہے. کہ 40 منٹ رکے رہے انسان کم از کم, سمجھے, 40 تک رکے رہوں گے. راوی کہتے ہیں بھول گیا دن بولا یا سال بولے, 40 مطلب نہیں جانا چاہیے اور یہ جائز ہے روکنا. لیکن اگر چھوٹے بچے ہیں نماز میں سامنے جاتے کچھ نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, حد حسن حد حسین اور امامہ آپ کی جو نواسی تھی یہ نماز میں آ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کبھی کاندھے پر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی گردن پہ دونوں طرف ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ اللہ کے رسول نے کیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی. اور پھر میں نے سجدے میں سے صحابی کہتے سر اٹھایا, تو سر اٹھا کے دیکھا تو حسن اور حسین دونوں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے, اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور دونوں نواسے آ کے سر پہ بیٹھ گئے, کاندھے پہ پیر ڈال کے, ایک آگے گردن پر ایک پیچھے گردن پہ بیٹھا ہوا, لیکن اتنی دیر سجدہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دونوں کو نیچے اتار کر نماز پڑھائی. نماز کے بعد وہ صحابی کہتے کہ ایک صاحب آ کر تھوڑا دیکھنے لگے, بچے دونوں گھورنے لگے کہ کیا تمہارے وجہ سے ہم کو لیٹ ہوتے. تو آپ نے دونوں کو جو ہے ایک مانڈی پہ ایک کو اور دونوں کو بٹھایا اور کہا یہ سیدین ہیں, ٹھیک, یہ دونوں ماسٹر ہے, یہ دونوں بڑے ہیں اس قوم کے, اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے میں محبت کرتا ہوں. تو صحابی خاموش بیٹھ کے چلے گئے. پھر اس سے کیا پتہ چلا بچے نماز میں سامنے آنے سے کچھ نہیں ہوتا, پیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں, ہوتا ہے نا بچے بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ نے حدیث میں یہ بھی کہا الفاظ کہ بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہ رہے تھے, میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر مزہ لے لیں. ہوتا ہے نا بچوں کو گھوڑا بن جاؤ, چلو بیٹھ گئے. تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول ایسا کرتے ہوں گے گھر میں بھی. اب جب نماز میں آئے تو بیٹھ گئے, تو کہا بچے گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے تھے, میں نے سوچا تھوڑی دیر انتظار کر لو, بچے مزہ لے لیں. اس وجہ سے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا. اسی طرح ایک روایت میں آتا فرض نماز کے لیے نکلے, آپ کی نواسی امامہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی, آپ اس کو ہی گود میں لے کے نماز کے لیے. گود میں وہ آپ سمجھ کی تھی, آپ نے اللہ اکبر کہا, وہ گود میں بیٹھی اور آپ نے قیام کیا. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا, نمازی کو بازو رکھا اور رکوع کیا. پھر آپ نے دونوں سجدے کیے. جب آپ سجدے سے اٹھے تو پھر وہ چپک گیا, تو آپ نے اسے گود میں لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. یہ جائز حرکت تھی. یہ بات کس کے لیے لاگو ہوگی معلوم, آج کے دور میں ماں اکیلی ہے گھر میں, بچوں کو اکیلا آپ چھوڑ نہیں سکتے. یاد رکھیے, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, وہ چھری ہاتھ میں لے لیں گا جا کر, وہ ڈسٹ بن کے اندر کچھ کر دے گا, بھری ہوئی پانی کی ٹاکی ہے, بکیٹ ہے پانی کی, اس میں منہ ڈال دیا, واشنگ مشین چالو کر دیا جا کر, کچھ بھی کرتے ہیں بچے. تو ماں کیا کریں گی, چلو نماز پڑھنے کا, آؤ بڑا, گود میں لیا, اللہ اکبر, بچہ گود میں. آپ کی بہت سی عورتیں بولتے ہیں نماز کیسا پڑھنا, بچہ بہت ضدی ہے, سنتا نہیں ہے. نا سنت میں طریقہ, یہ فرض نماز آپ نے پڑھائی. اب ایک صاحب ایک دن بولنے لگے یہ نماز میں جو ہے جو لوگ بولتے بخاری پہ عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنا, یہ ان کو بخار چڑھا ہوا ہے بخاری کا, بولے اور ایسا ہے ویسا ہے, جاؤ بولے بچوں گود میں لے کے نماز پڑھو, بولے جاؤ. اللہ کے رسول پڑھتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, جب بچے رہیں گے تو ہم پڑھیں گے نا گود میں لے کے. حدیث ہی سکھا رہی نا ہم کو. جیسا کہ میں گھر سے باہر نکلا, میری بیوی اسپتال میں ہے, میرا ایک چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ ہے, اور نماز کا بھی ٹائم ہو گیا, اب کیا کروں, نماز چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو میں بچے کو لے کے پڑھوں گا, جا کے مسجد میں جاؤں گا اور لے کے پڑھوں گا گود میں اس کو. اب ہے میرے پاس جواز اس کا. خاموخواہ نہیں. حدیث میں کیا سن, راستے جاتے تھے بچوں کو اٹھا کے نماز میں پھر لے کے پڑھتے تھے, ضرورت کے تحت ہے, سمپل. وہی صاحب ایک دن بیان دینے لگے حسن اور حسین کی فضیلت ہے
کہ کہا یہ حسن حسین آ جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بیٹھتے تھے نماز میں, سامنے جاتے تھے, حسن کو لے کے نماز پڑھتے. میں نے کہا اب کیا ہوا, اب فضیلت بیان کرنے میں حسن حسین کی, اب برابر وہ روایتوں کو بیان کرتے ہو. یس, اس سے تو مسائل نکل رہے ہیں. تو ایک انسان جو ہے نماز میں اگر بچے کو لینا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی حرکت پڑھے, جائز حرکت ہے. ایک ماں ہے اکیلی, بچہ ہے گھر میں, ایک بڑا ایک چھوٹا ہے, دونوں لڑ سکتے ہیں آپس میں. چلو بڑا بازو کھڑے کرو, چلو ادھر سے آؤ, چھوٹے کو آپ نے گود میں لے لیا, نماز نہیں چھوٹیں گی. یا پھر سامنے بٹھائیے, یہاں سے ہلنا نہیں. اگر آپ کو پتا ہے بچہ نہیں ہلتا تو ٹھیک. اور بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں نماز کو کھڑے ہو گئے, بچہ پاس سے چلا گیا, اب رزق ہے, ڈر ہے, کھانا بن رہا ہے, فلاں ہے, کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے آپ. انسانی جان سب سے اول ہے, یاد رکھیے. نماز توڑ دے, بچے کو لائے اور گود میں لے کے پڑے. آپ کو پتا ہے بھگ جا رہا, ریگنا شروع کر دیا, اکیلی آپ گود میں لے کر پڑے. سنت سے ثابت ہے یہ چیز. آسم کی نماز سے ایک بار ضد چھوڑ نہیں رہتی, آپ نے گود میں لے کر پڑھا. اسلام بہت آسان ہے, یاد رکھیے. یہ سخت اور مشکل دین نہیں. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے فرائض کے لیے آپ کو زندگیوں کو داؤ پہ لگانا پڑے. کہ آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں, بچہ آپ کہیں بھی چل رہا, آپ ٹرین میں نماز نہیں توڑ سکتا, بچہ کہاں گیا وہ فکر بھی لگی, تو نماز تھوڑی ہو رہی ہے آپ کی. انسانی ذہن تو اپنے بچوں کی حفاظت میں, سامان کی حفاظت میں. سامان کو سامنے رکھ دیا, بچے کو بیچ میں لا کے بٹھا دیا اور پھر نماز شروع کی. بچہ بھی سامنے, سامان بھی آرام سے اطمینان سے نماز پڑھی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جائز حرکتیں ہیں جو کر سکتے ہیں. تو آگے سے گزرنے والے کیا کرنا ہے, روکنا. نماز کی حالت میں موذی چیز آ گئی, نقصان دہ چیز, سانپ, بچھو یا کوئی ایسا کیڑا کاٹا جو نقصان دہ ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا اور کہا, حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے کہا کہ اسے فوراً قتل کر دو. حدیث کے الفاظ اس طرح سے, سنن ترمذی کی جو روایت ہے, آپ نے فرمایا نماز میں 2 چیزیں, سانپ اور بچھو آ جائے تو اسے قتل کر دو, چونکہ یہ خطرناک ہے. آپ نماز میں کھڑے, آپ بعد میں بھی اگر ماریں گے اور کہیں چھپ گئے گھر میں جا کے, تو کتنے دن تکلیف ہوتی ہے آدمی کو, کہاں چلے گیا, بچوں کی جان کا ڈر, یہ ڈر, فوراً مار دو. آپ نے کہا نماز میں بھی آپ ان کو مار سکتے ہیں. جیسے آپ نماز کی حالت میں کوئی چیز بازو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ شارٹ میں ختم ہو جائے گا تو وہ کر دیجیے, لیکن سانپ ظاہر سی بات ہے ایسی چیز نہیں ہوتی, بچھو ہلو چلتا ہے, تو ظاہر سی آپ کو نماز توڑ بھی سکتے ہیں. آپ نماز توڑ دیجئے, اس کو ختم کیجئے, آ کر اپنی نماز کنٹینیو کریں. ٹھیک. آپ سمجھے, ایک حدیث سے فرمایا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو بچھو نے آ کے کاٹ لیا. آپ نے کہا اللہ بچھو پر اقرب, اس پہ لعنت کرے, آپ نے اس کو مار دیا. ٹھیک. اور فرمایا اگر کوئی بچھو اور سانپ کو نماز میں بھی پائے تو کیا کرے, ختم کر دے, مار دے اس کو, اس لیے کہ یہ انسان. تو ایسا موذی چیزیں ہو سکتی ہے, کچھ آ جائے. کوئی اور بھی کیڑا کاٹا جو ہمارے علاقے میں بہت زہریلا ہوتا ہے, سانپ بچھو تو ایک دم عموماً جس کو کہیں گے دنیا بھر میں فیمس ہے یہ دونوں جانور نقصان کے لیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی زہریلی مکڑی آ جائے, ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن بہت سارے علاقوں میں, خلیج کے یا امریکہ میں, اس میں بڑی بڑی زہریلی مکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل سانپ اور بچھو کے برابر ہی زہر رکھتی ہے اور اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے جان کے لیے. تو وہاں بھی انسان توڑ سکتا ہے. مطلب ہے موذی چیز جو انسانی جان کو نقصان اٹھ کے آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر نماز کی حالت میں کوئی سلام کہے تو انسان ہتھیلی سے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا, سنن ترمذی کی روایت ہے, آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ نے اس کو ہتھیلی سے جواب دیا. ٹھیک. تو نماز کے اندر کوئی سلام کر دے تو آپ اس کو ہتھیلی سے جواب بھی دے سکتے ہیں. اور یہ عمل بعد کے دور میں صحابہ سے بھی ملتا ہے کہ صحابہ اس طرح سے کوئی مسجد میں سلام کرتا تو اس کو جواب دیا کرتے, سیدھی ہتھیلی کو اٹھا کر نماز کی ہی حالت میں. یہ بہرحال جائز حرکتیں ہیں جو کی جا سکتی ہے. وہ تھیں جو منع ہے اور وہ تھی جو نماز کو باطل کرتی ہے. تو آج 3 باتیں ہم نے دیکھی. وہ اعمال, حرکت اور سکنات جو نماز میں درست نہیں, جائز نہیں ہے, وہ عمل جو باطل کرتے ہیں, اور وہ عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے لیکن وہ جائز ہے. اور وہ تمام باتیں کچھ نہ کچھ حد تک میں نے کوشش کی کہ جمع کر کے رکھوں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں چوکی ہو تو سوال جواب کے سیشن میں آپ اس کے بعد دوسرے سجدے جس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ سجدے تلاوت جو قرآن کے پڑھنے کے دوران سجدے آتے ہیں. اور تیسرے سجدے کے بارے میں جو آپ کے بارے میں بات رکھوں وہ سجدہ شکر, کہ شکرانے کی ایسے نماز ہوتی ہے, آدمی شکر میں نماز ادا کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں نعمت مجھے عطا کر دی. تو اسی طرح جو ہے وہ جو ہے سجدہ بھی کر سکتا ہے کہ اللہ فلاں نعمت کا تیرے شکر ہے, اور وہ سجدہ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ عزیز آج میں 3 سجدوں کے تعلق سے آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اور بہت ساری بار چونکہ ان سجدوں کے تعلق سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں, اور خاص طور سے سجدے سہو کا معاملہ تو ایک عبادت کے اندر کا ہے. اب جب یہ سجدے سہو جو عبادت کے اندر حصہ ہے, اور اگر اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا ہے, پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر اس سجدے کا علم نہ رکھے جو کہ نماز کے تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے, جب اس میں کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے, معاملہ خلط ملط ہونا چالو ہو جاتا ہے, اور نماز تو ہو جاتی ہے لیکن انسان اپنی عبادت میں شک میں رہتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. تو آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے ان تینوں سجدوں کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں جو کہ بہت کثرت سے لوگوں نے سوال کیے اس کا جواب بھی ہو جائے گا, اور اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, اور ایک وضاحت انشاءاللہ عزیز اور ایک نئی معلومات ہمارے اس میں جو اضافہ ہو جائیں گے. آئیے سب سے پہلے چیز جس سجدے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں وہ سجدے سہو ہے. سجدے سہو کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا. مطلب جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اس میں اگر وہ کوئی چیز بھول جائے
تو اس کے اوپر جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدے سہو کہا جاتا ہے۔ ویسے سہو کا معنی ہی بھول ہو جاتا ہے، بھول، غفلت ہوگی، آدمی بھول گیا کوئی چیز، ٹھیک۔ تو سجدے سہو، ویسے سہو کا معنی بھول ہوتا ہے، لیکن سجدے سہو وہ سجدہ ہوتا ہے یا وہ سجدے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ دو ہوتے ہیں، جو انسان نماز میں کسی کمی یا زیادتی دونوں کے لیے کرتا ہے، اور کبھی نماز کے اندر اور نماز کے بعد، یعنی سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہی طرح سے یہ سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سجدے سہو، یاد رکھیے۔ اب آئیے سجدے سہو یاد رکھیے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو سجدے سہو نماز میں کسی چیز کی بھول اور چوک کے معاملے میں یاد رکھیے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ جب ایک انسان نماز میں کوئی بھول چوک کر بیٹھتا ہے جو اسے یاد نہیں آتی ہے، چاہے رکعتوں کی کمی ہو، میں قاعدہ بھول گیا پہلا والا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے سجدہ بھول گیا ایک کرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک رکوع میں نہیں کر پایا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 2 کے بدلے 3 رکعت پڑھ دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کے بدلے 3 ہی نماز پڑھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 5 کر دیا۔ تو مختلف بہرحال سجدے مختلف ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ سہو کس قسم کا ہوا انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی میں رکھوں گا کہ سہو کس قسم کا ہو تو سجدے کس قسم کے ہوں گے اس میں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی پر نماز کے اندر سجدے سہو کرنا واجب ہے، اور بہت سارے ائمہ اور جو ہے مجتہدین کا اس پہ یہی قول ہے، اور اصحاب رسول صحابہ کا یہی معمول تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ سجدے سہو لوگوں کو کرایا کرتے تھے جب آپ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے بھول چوک جو ہے آپ کی فطرت تھی، ظاہر سی بات، اس طرح سے ہم انسان ہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے بھول چوک آپ سے بھی ہوئی، ٹھیک۔ اور اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجدے سہو کا طریقہ ہمیں جو ہے بتایا گیا۔ آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے، ٹھیک، شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے، مطلب اس کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے ادا کی ہے، تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں 3 یا 4، اب وہ کنفیوژن ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، اس کو شک ہو رہا 3 یا 4، تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے، شک کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت شک میں کرنا شریعتاً درست نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے شک کو نکال دینا چاہیے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھیں، یقین کر لے کہ 3 ہوا سمجھ لیجیے، یقین کر لے کہ 2 ہوئی سمجھ لیجیے، سمجھ رہے آپ، یقین کر لے، یقین پر بنیاد رکھیں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کریں، پہلے یقین کر لے، مثال کے طور پر میں نماز میں ہوں، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے 4، تو یقین کر لے، اور ظاہر ہے یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کے بنے ہے نا، 3 پر یقین ہو سکتا ہے، چونکہ شک کیا ہے 3 یا 4، تو 3 پر یقین کر لے، پھر 1 رکعت پڑھ لے، آپ مطلب 4 کر لی اپنے آپ کے حساب سے، وہ کتنے ہوئے اللہ عالم، اس کے بعد جو ہے آپ سجدے سہو کر لے سلام سے پہلے۔ تو آپ فرماتے ہیں تو پھر جو ہے نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے سہو کے 2 سجدے کرے، بس اگر تو نے اگر 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک، مطلب آدمی نے اگر 3 پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو 4 کر دیں گا، اگر 5 پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اسے اچھی جو ہے 6ٹھی رکعت کے قائم مقام کر دیں گے، اور جو ہے اسے 6 بنا دیں گے، اور پہلی 4 رکعت الگ اور یہ 2 رکعت نفل کا اسے ثواب ملیں گا۔ تو دیکھیے حدیث نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی۔ پہلا، نماز میں شک ہو، بھول چوک ہو جائے تو سجدے سہو کرے، شک ہے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو سجدے سہو کر لے، اگر 4 پڑھ لی تھی اور 5ویں ہو گئی، 5 کا بھی لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ اس کو شک تھا نا، 3 اور 4 پڑھا، کیا پڑھا اس نے، اور اس نے سمجھ لیجئے وہ تیسری رکعت جس کو سمجھا وہ چوتھی تھی اس کی، تو اس نے جو 1 رکعت اضافہ کر دی جس کو وہ 3 سمجھ کے 4 کر رہا تھا، تو اصل میں ہوگی 4 کے بعد ایک 5ویں رکعت۔ تو جو 5 پڑھ لی اس نے، مطلب 4 اس کی ہو گئی تھی، غلطی ہوئی، 5 پڑھ لی، تو سجدے سہو یہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہوتے ہیں، 1 رکعت کے، تو یہ 5ویں رکعت جو زیادہ پڑھ لی وہ 2 سجدے سہو مل کر یہ ہو گئی 6 رکعتیں، تو یہ 2 نفل کا ثواب مل گیا اور یہ 2 جو ہے 4 اس کی فرض ہو گئی۔ اب اگر اس نے 3 پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے، 3 پڑھی ہوں گی سمجھ لیجئے، اور وہ شک میں تھا کیا ہوا، اور اس نے 4 سمجھ کے سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہوتا ہے، وہ کتنا ہو جائے گا، چوتھی رکعت کو مکمل کر دیں۔ اب اسے شک ہوا کہ اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اور اس نے واقعے میں 4 پڑھی، جس کو 3 سمجھ رہا تھا 3 کو 4 سمجھ رہا تھا، سجدے سہو کرنے کی ارادہ کیا 1 رکعت پڑھ لی، جبکہ اس نے ایکچوئل میں 4 ہی پڑھی، تو اگر 4 پڑھنی تھی، غلطی سمجھا اس نے، سجدے سہو کر لیا اور حقیقت میں 4 ہی پڑھی، تو یہ سجدے سہو شیطان کو رسوا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو 1 رکعت کے قائم مقام ہے،
اگر رکعتیں برابر ہے تو سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ شیطان ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو بھول ڈالی ہے، شیطان ہی تو بھول ڈالتا ہے نا نماز میں عبادت میں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدہ سہو کرتے ہیں اور اگر برابر رکعتیں تھی لیکن آپ کو شک ہوا، جیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھی یا 3 پڑھی، جبکہ آپ نے برابر 3 پڑھی اور آپ نے اس کو 3 سمجھ کے پھر چوتھی کیا تو 4 ہی رکعت ہوئی، لیکن سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہو گیا، آپ کو لگا 3 ہے 4 ہے، جبکہ آپ نے 4 برابر پڑھی تھی، آپ نے ایک اور کھڑے ہو گئے، آپ 4 مطلب 3 سمجھ کے کھڑے 5 ہی پڑھ لی، سجدے سہو مل کر کیا ہو گیا 2 رکعتیں بن گئی، 2 رکعت نفل کا ثواب۔ اسی طرح آپ کو 3 یا 4 پہ شک تھا اور واقعی میں آپ نے 3 ہی پڑھی تھی، ٹھیک، اور سجدے سہو آپ نے کر لیا، جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کر لی، سجدے سہو کر لیا تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہو گیا تو یہ 4 رکعت پوری ہو گئی۔ تو سجدے سہو 1 رکعت کے قائم مقام ہے، کم ہو جائے تو پورا کر دیں گی، زیادہ رکعتیں ہوں گی تو 2 کو الگ کر کے ثواب دے دیں گی، اور اگر برابر تھی تو شیطان کو ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے کہ اس نے آپ کو بھلانا چاہا لیکن آپ نے پھر بھی سجدے سہو کر کے اپنے رب سے جو ہے اس کی تلافی کر لی، اس کمی کو پورا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئیے آگیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو اپنی نمازوں میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اب وہ کنفیوز ہے کتنی رکعتیں میں نے پڑھی، تو آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے 1 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی۔ اگر آپ کو شک اس میں فجر میں یا کوئی نفل نماز 2 رکعت کی پڑھ رہے ہیں، اب فجر میں سمجھ لیجیے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اب 2 پڑھی یا 1 پڑھی، تو آپ فرماتے پھر وہ 1 سمجھ لے، اس کو 1 گن لے، چونکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے آپ کو یقین کی طرف جائیے، زیادہ تو شک کا معاملہ ہے لیکن کم تو یقین ہے نا، تو اگر 2 پڑھی یا 1 پڑھی شک ہو رہا تو کتنا ماننا چاہیے؟ 1 ماننا چاہیے، چونکہ 1 زیادہ قریب ہے یقین کے بنسبت 2 کے مقابلے میں۔ اگر اسے شک ہے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، ایسا وہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب 2 اور 3 میں شک، یا مغرب پڑھ رہا ہے 2 اور 3 میں شک ہو گیا اس کو، تو پھر کس پر آپ فرماتے ہیں 2 پر یقین کر لیں۔ اسے شک ہے 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو 3 پر یقین کر لیں۔ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا، اسے علم نہ ہو کہ 3 پڑھی یا 2 پر 1 پڑھی یا 2 تو پھر 1 پہ یقین کر لے، 2 پڑھی یا 3 تو 2 پہ یقین کر لے، 3 پڑھی یا 4 تو 3 رکعت پہ یقین بنا لے کہ میں 3 ہی پڑھی میں نے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کر لے، مطلب جب نماز سے فارغ ہونے سے پہلے تو شک کو نکال کے یقین کی طرف چلا جائے، نماز ختم کرنے سے پہلے سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے، یہ ہوا سجدے سہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو کے تعلق سے بیان کیا، یہ صحیح بخاری کی روایت آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، صحابی کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھا کر درمیانی تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اب تیسری رکعت کے لیے آپ کو قاعدہ کرنا ہے پھر اٹھنا ہے، تو آپ نے بغیر قاعدہ کرے کہ آپ سیدھے اٹھ گئے، اس کے بعد لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، چونکہ امام کی اتباع لازم ہے، لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، اور ابھی سجدے سہو کا طریقہ شاید صحابہ کو نہیں پتا تھا، اس لیے صحابہ خاموشی سے اٹھ گئے، اور رسول اللہ چونکہ شارح تھے، شریعت آپ پر اترتی تھی، تو صحابہ ڈرتے بھی تھے کہ ہو سکتا ہے یہ سجدہ ختم ہوگا، یہ قاعدہ ختم ہوگا، یہ رکعتیں کم ہوگی، سوچتے تھے، تو صحابہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب ہوئے، مطلب قاعدے میں بیٹھے، جو کہ دوسرا قاعدہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کا پہلا ہی قاعدہ تھا، قریب تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام پھیریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی، اور تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے بیٹھے ہوئے، اور آپ نے 2 سجدے کیے، اور 2 سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ نماز میں کوئی چیز کمی ہو گئی تھی نا، کیا کم ہو گیا تھا؟ قاعدہ کم ہو گیا تھا، قاعدہ کم ہو گیا تو رسول اللہ نے کیا کیا اس کے لیے؟ سجدے سہو کرا دیا۔ تو سجدے سہو کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے نماز میں کیا جائے گا، سلام سے پہلے اور سلام کے بعد، دونوں طریقے انشاءاللہ آخر میں دونوں کی تفصیلات بھی رکھوں گا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سجدے سہو کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے 3 رکعت پڑھائی، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور گھر میں داخل ہو گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد صحابہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ کیا بات؟ تو کہا آپ نے آج جو ہے 3 رکعت ہی نماز پڑھائی، تو کہا میں نے 3 پڑھائی۔ آپ نے کہا کوئی اور ہے جو بولیں گا؟ تو ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے جو آپ نے 1 رکعت پڑھی، 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا، ٹھیک۔ اب یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے، وہ پہلی روایت جو میں نے جمع کی تھی وہ پہلے طریقے کے بارے میں تھی، وہ نماز کے اندر کا ہے،
یہ نماز کے باہر کا ہے، اس لیے میں نے کہا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد۔ سلام سے پہلے مطلب نماز میں جب غلطی یاد آ جائے، سلام کے بعد کا مطلب نماز کے بعد کوئی غلطی یاد آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، چلے گئے، 3 رکعت پڑھی تھی۔ صحابہ پہنچے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آپ نے کم پڑھائی۔ آپ نے کہا کیا بات ہے عبد الرحمن؟ ابوبکر صدیق آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے کم پڑھائی۔ تو اللہ کے رسول آئے، 1 رکعت پڑھائی، چونکہ آپ نے 3 ہی پڑھائی تھی نا، 1 رکعت پڑھائی۔ 1 رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ ہوا سلام کے بعد کے سجدے سہو کا طریقہ۔ انشاءاللہ اس کو کیٹیگری وائز بعد میں اور ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ نماز کی غلطیاں نماز کے بعد، اور زیادتی اگر ہو جائے نماز کے بعد تو کیا کریں گے۔ جیسے 5 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا میں تو اب کون سا سجدے سہوں گا؟ 3 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا تو کون سا سجدے سہوں گا؟ اور نماز میں کنفیوژن ہو تو کون سا سجدے؟ آخر میں انشاءاللہ اس کو کیٹیگری کروں گا میں، ٹھیک۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ پہلا طریقہ نماز میں یاد آ جائے تو صرف کیا کرنا ہے؟ تشہد، یقین کر لینا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 2 سجدے کرنا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ نماز کے بعد سلام پھیر کے رسول اللہ نکل گئے ہیں، آپ عصر کی نماز پڑھا کر چلے گئے 3 رکعت، بتایا گیا 1 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد، جب کہ آپ نے کم نماز پڑھی تھی۔